میں ایک ایسی لڑکی تھی جو خواب بنتی تھی، ناول پڑھتی تھی اور ڈرامے دیکھ کے اپنے ہیرو کا انتظار کرتی تھی۔ میری دنیا ایک کہانی تھی اور اس کہانی کا اختتام محبت کی بوندوں سے بھیگا ہوا ہونا تھا۔ پھر شادی ہوئی اور میں اپنے ہیرو سے ملی، مگر میں نے ہیرو جیسا چاہا تھا ویسا نہیں ملا۔ عدنان سخت مزاج، خاموش طبیعت تھا۔ میں چاہتی تھی وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر کے میرے لیے شاعری کرے، راتوں کو جاگ کے میرا انتظار کرے، مگر اس کی دنیا میں محبت تھی ہی نہیں، صرف ذمہ داریاں تھیں۔ مجھے لگتا تھا عدنان مجھے کبھی وہ محبت نہیں دے سکتے جس کی میں حقدار ہوں۔ میں ڈرامے کی ہیروئن کی طرح ان کی سرد مہری پر بس روتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ایک فلم میں ہیرو کو کچھ بہت عجیب کرتے دیکھا، ایک ایسی حرکت جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ واقعی کسی سخت دل انسان کو بدل سکتی ہے۔ میں نے دل پہ پتھر رکھا اور اسی رات وہ چیز ٹرائی کی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، مجھے لگ رہا تھا میں پاگل ہو چکی ہوں، مگر جب صبح ہوئی عدنان ایسا دیوانہ ہوا کہ ایک ہی رات میں وہ سخت مزاج شوہر اب میرا عاشق بن چکا تھا۔ وہ میری تعریفوں کے بغیر بات نہیں کرتا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ صبح تک محبت کا پیکر بن چکا تھا، میرے آگے پیچھے پھرنے لگا تھا، ہر وقت میری تعریف کرتا تھا۔ میرے ناولوں کے ہیرو بھی ان کے آگے فیل ہو گئے تھے۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، گالوں پہ ہلکی سرخی اور آنکھوں میں خواب تھے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ آپا نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ میں نے مسکرا کے کہا، یہی جو کچھ میں نے ناولوں میں پڑھا ہے، کیا زندگی بھی ویسی ہی ہوتی ہے؟ آپا میرے قریب آئیں، میرے بالوں کو سہلایا۔ زندگی ناولوں سے زیادہ حسین ہوتی ہے، بس دیکھنے والی نظر چاہیے۔ اچھا، تو کیا بھائی جان بھی آپ کے لیے چاند تو تارے توڑ کے لاتے ہیں؟ آپا شرما گئی۔ جا بدتمیز لڑکی، بس آج کا دن تمہارا ہے، کل تو تمہیں بھی سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے لمبا سانس لیا۔ بابا کہاں ہیں؟ آپا نے آہستہ سے کہا، باہر مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑی پریشان ہے، پر تم دیکھنا اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میں نے دروازے کی دراز سے بابا کو دیکھا جو سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ کیا ہوا بابا، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپا نے فوراً بات بدلی، کچھ نہیں، شادی کا دن ہے، تھوڑی بہت فکر تو ہوتی ہی ہے۔ میں نے دوبارہ کہا، نہیں آپا مجھے بتائیں۔ آپا نے آخر کار آہستہ سے کہا، اچھا سنو، تمہاری شادی اتنے بڑے گھرانے میں ہو رہی ہے، بابا کو تھوڑا سا قرض لینا پڑا ہے تاکہ سامان پورا ہو جائے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ کتنا قرض؟ آپا نے مجھے گلے لگایا۔ زیادہ نہیں ہے، بس تم جا کے وہاں خوش رہنا، بس یہی بابا کی سب سے بڑی دولت ہے، ان کا سر کبھی جھکنے مت دینا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ عدنان عمر میں مجھ سے 15 سال بڑے تھے، 38 سال کے پروفیشنل انسان، کامیاب، خوبصورت اور امیر۔ یہ رشتہ میرے اور بابا دونوں کے لیے زندگی کی آخری امید تھا۔ میرے دل میں یہ عہد تھا کہ میں اس رشتے کو اپنی محبت اور وفاداری سے اتنا مضبوط کر دوں گی کہ بابا کا قرض اور ہماری غربت کبھی عدنان اور ان کے خاندان کے سامنے شرمندگی نہ بنے۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہوا، میری سہیلیاں جا چکی تھیں، رخصتی کا وقت آ گیا۔ میرا دل خوشی اور خوف دونوں سے دھڑک رہا تھا۔ بابا میرے قریب آئے تو ان کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ بابا، میں نے انہیں آخری بار دیکھا۔ بابا نے مجھے سینے سے لگایا، ان کی قمیض میرے آنسوں سے بھیگ گئی، ان کی آواز میں قرض کا بوجھ اور باپ کی ممتا دونوں تھے۔ میری بیٹی، بس خوش رہنا، میرا سر کبھی نہیں جھکانا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، میرے آنسو نکل رہے تھے۔ آپا رو رہی تھی، اچھی طرح رہنا رانیہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں مت لینا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی، ایک عالی شان سیاہ گاڑی جو ہمارے مڈل کلاس گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے ساتھ عدنان کے کزن کی بیوی بیٹھی تھی۔ راستہ خاموش تھا۔ وہی اب آپ کا اصل گھر ہے، انہوں نے رسمی طور پہ کہا۔ میں نے صرف آہستہ سے جواب دیا، جی۔ آخرکار گاڑی ایک شاندار کوٹھی کے گیٹ پہ رکی۔ میرے دل میں تھا یہ میرے ناولوں کا محل ہے، لائٹس، پھول اور بہت سے لوگ استقبال کے لیے موجود تھے۔ ماحول گرم تھا مگر عجیب طرح سے سرد مزاجی اور رسمی رویے تھے۔ میں نے سسرال کے صحن میں قدم رکھا، قدموں کے نیچے قالین تھا اور دل کے نیچے ڈر۔ ساس نے مجھے گلے لگایا، انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، خوش رہو بیٹا، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، شکریہ امی جان۔ وہاں کی عورتوں کی نظریں میرے لباس اور زیور پہ تھیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی قیمتی نمائش کی چیز ہوں جسے خاندان نے بڑے فخر سے حاصل کیا ہے۔ وہ سب میری خوبصورتی اور سامان کی تعریف کر رہے تھے۔
دیکھو کتنی کم عمر ہے، عدنان کے لیے پرفیکٹ ہے، اسے تھوڑی کم عمر لڑکی ہی چاہیے تھی۔ مجھے جلدی سے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرہ میرے ناولوں کے کسی منظر سے کم نہیں تھا، بہت بڑا، سجا ہوا اور خوشبو سے مہکتا ہوا۔ میں جا کے بستر کے بیچوں بیچ گھونگھٹ میں چھپ کے بیٹھ گئی۔ میں نے دل میں دعا کی کہ میرے بابا کی یہ قربانی، قرض اور محبت کبھی ضائع نہ ہو۔ باہر ابھی بھی شور تھا، مگر کمرے میں عجیب خاموشی تھی۔ مجھے ہر حال میں عدنان کا دل جیتنا تھا۔ میں بستر پہ بیٹھی تھی اور دل بےتاب تھا۔ گھونگھٹ میں چھپی نظریں دروازے پہ جمی تھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ میں نے ناولوں میں پڑھا تھا کہ ہیرو اس وقت کیسا محسوس کرتا ہے، مگر میرا سارا دھیان اس بات پہ تھا کہ عدنان کیسا رد عمل دیں گے۔ باہر شور اب کم ہو چکا تھا، رات گہری ہو چکی تھی۔ 1 گھنٹے کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا اور آواز آئی، کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ عدنان اندر داخل ہوئے۔ ان کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ میں سن کے ہلکا سا لرز گئی۔ یہ وہ جوش و خروش والا ڈائلاگ نہیں تھا جو میرے خوابوں کے ہیرو بولا کرتے تھے۔ انہوں نے سوئچ آن کیا اور روشنی پھیل گئی۔ میں نے گھونگھٹ کے نیچے سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ انتہائی تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ تھکن کے گہرے سائے تھے۔ وہ اپنا ٹائی ڈھیلا کر چکے تھے اور اپنے کوٹ کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ وہ بالکل عملی اور کاروباری لگ رہے تھے، کوئی رومانوی ہیرو نہیں۔ وہ اپنے کوٹ اور ٹائی کو صوفے پہ پھینک کے سیدھا میرے قریب آئے اور سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ تم بھی بہت تھک گئی ہوگی نا؟ ان کے چہرے پہ صرف تھکن تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میرے گھونگھٹ کو بہت آہستگی سے اور رسمی طور پہ اوپر اٹھا دیا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی گہری بھوری آنکھوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ ان کی نظریں میرے چہرے پہ تھیں۔ میں نے اپنی سانس روک لی۔ ماشاء اللہ، ان کے لہجے میں سچائی تھی مگر کوئی جذباتی لہر نہیں۔ تم بہت حسین ہو رانیہ۔ انہوں نے قریب رکھے ہوئے چھوٹے سے سائڈ ٹیبل سے ایک چھوٹا مخملی باکس اٹھایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ انہوں نے باکس میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ان کی انگلیوں نے میرے ہاتھوں کو چھوا مگر لمس میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ وہ فوراً ہٹ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے باکس کھولا۔ ایک شاندار ہیرے کا سیٹ چمک رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ مجھے یہ نہیں، آپ کا وقت چاہیے، مگر میں کچھ بول نہ سکی۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ الماری کی طرف چل دیے۔ الماری کھولی، اپنا پروفیشنل لباس ہٹایا اور اندر سے پاجامہ اور ہلکی سی ٹی شرٹ نکالی۔ وہ باتھ روم کی طرف چل دیے۔ میں بے بسی سے ہیرو کے سیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ناولوں میں ہیروئن کا گھونگھٹ اٹھانے کے بعد ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہیرو تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا تھا یا کم از کم ہاتھوں کو چومتا تھا۔ 10 منٹ بعد عدنان واپس آئے۔ وہ چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار چکے تھے اور اب وہ مکمل طور پہ آرام کے موڈ میں تھے۔ انہوں نے میری طرف ایک رسمی سے مسکراہٹ تھی۔ تم بھی چینج کر لو۔ میں نے گھبرا کے جواب دیا، جی، کچھ بھی ہلکا پھلکا پہن لو۔ انہوں نے کندھے اچکائے اور پلٹ کے ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ وہ سیدھے بیڈ کی دوسری طرف گئے جو میرے اور ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ بنا رہا تھا۔ انہوں نے بستر پہ بچھائے ہوئے مخملی تکیوں سے ایک تکیا پکڑا، اسے بستر پہ خاص جگہ سیٹ کیا اور کروٹ بدل کے تکیے میں منہ دے کے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ان کی آواز میں نیند کی سی گہرائی تھی، آرام کرو رانیہ، لمبا دن تھا، کل صبح جلدی بھی اٹھنا ہے۔ میں سکتے میں رہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ نہ کوئی لمبا ڈائلاگ، نہ کوئی جذبات سے بھرپور بات چیت۔ وہ صرف ایک عملی آدمی تھے جسے صرف آرام کی ضرورت تھی۔ یہ وہ ہیرو نہیں تھا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ میں باتھ روم میں گئی۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے جلدی سے میک اپ صاف کیا اور اپنے خوبصورت عروسی لباس کو اتارا۔ میں نے الماری سے ایک سادہ سا بالکل نارمل نائٹ گاؤن نکالا اور پہن لیا۔ میں بستر پہ نہیں گئی بلکہ کمرے کے کونے میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ پتھر کی طرح خاموش اور ساکن تھے۔ ان کا سانس لینا معمول پہ تھا، یعنی وہ گہری نیند سو چکے تھے۔ کیا یہ وہی پہلی رات ہے جس کے بارے میں ناولوں میں لکھا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے آپ سے کہا۔ آواز بہت دھیمی تھی کہ کہیں وہ جاگ نہ جائیں۔ کم سے کم ایک بار تو پیار سے دیکھ لیتے، کم سے کم ایک بار تو بات کر لیتے جیسے ناول کا ہیرو ہیروئن کے ساتھ کرتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھوں، ان کے پاس جاؤں اور لیٹ جاؤں، مگر ان کی سڑیل خاموشی اور روکھا پن میرے اور ان کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار بن چکا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے۔ میری نظریں سائڈ ٹیبل پہ پڑیں۔ وہاں ہیرو کا سیٹ پڑا تھا جو خوبصورت تھا، بہت مہنگا، مگر محبت نہیں تھی۔ کیا یہی سب کچھ تھا؟
میں نے ہیرے کے سیٹ کو واپس رکھ دیا۔ مجھے اپنی دوست زارا کی بات یاد آئی۔ اس سے کہا تھا وہ بڑی عمر کے انسان ہیں، انہیں رومانس کی بھوک ہوگی، وہ بس شروعات کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے سوچا کیا مجھے انہیں جگانا چاہیے؟ کیا مجھے ان کے قریب جا کے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھنا چاہیے؟ نہیں۔ صوفے سے میں اٹھی، آہستہ سے بستر کی طرف بڑھی۔ میرے پیروں کی آہٹ بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں بستر کے بالکل قریب آ گئی۔ ان کے بالوں میں ہلکی ہلکی مہک تھی۔ میں نے جھک کے ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کا آدھا چہرہ تکیے میں چھپا ہوا تھا۔ ان کی سانسوں کی رفتار گہری اور آرام دہ تھی۔ وہ واقعی سو چکے تھے۔ میں نے بہت آہستہ سے کہا، عدنان۔ کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ میں نے ایک اور بار کوشش کی، آپ جاگ رہے ہیں؟ عدنان نے ایک لمبی سانس لی اور ہلکی سی کروٹ لی، مگر میری طرف رخ نہیں کیا۔ ان کی پشت اب بھی میری طرف تھی۔ میں نے وہاں سے ہٹ جانا بہتر سمجھا۔ میں واپس صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میرا دل بری طرح مایوس تھا۔ ایک ایسا سڑیل ہیرو تھا جو پہلی رات ہی سو گیا۔ میرے ناولوں کا ہیرو تو رات بھر جا کے ہیروئن کی تعریف کرتا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے وقت دیکھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں اپنے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ اگر وہ پاس نہیں آ سکتے تھے تو کم سے کم ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے مٹھی میں دبا لیا۔ کم سے کم کہہ دیتے تم میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، مگر وہ تو صرف یہی کہہ کے سو گئے تھے، تم بھی کپڑے بدل کے آرام کرو۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ میرے آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ میں وہاں صوفے پہ بیٹھی تھکاوٹ، مایوسی اور بے بسی کے عالم میں ہی نیند کی گہری آغوش میں چلی گئی۔ میرے کانوں میں ہلکی سی دستک کی آواز آئی۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے جسم میں شدید تھکاوٹ تھی۔ میں نے دیکھا میں اسی صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ میرے گلے میں درد ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور میری سانس اندر داخل ہوئی۔ وہ بالکل سادے ایک نفیس لباس میں تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائیں۔ اٹھو بیٹا۔ میں جلدی سے اٹھی۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے اور دوپٹہ سنبھالا۔ تم یہاں صوفے پہ کیوں سو رہی تھی؟ ساس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ مجھے پتہ نہیں چلا امی جان، میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرے جواب پہ غور کیے بغیر آگے بڑھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، آؤ اب ناشتہ کرتے ہیں، گھر کے سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی امی جان، میں بس ابھی تیار ہو کے آتی ہوں۔ میں فوراً باتھ روم چلی گئی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا، بال بنائے اور ہلکے رنگ کی شلوار قمیض پہن لی۔ میں آئینے میں دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ ہو گئے تھے۔ جب میں ناشتے کی میز پہ پہنچی تو ماحول ایک بڑے گھر کی طرح سنجیدہ اور وقت کا پابند تھا۔ سسر ایک کونے میں اخبار پڑھ رہے تھے، دیور ناشتہ کر رہا تھا، عدنان ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سوٹ پہن لیا تھا اور وہ مکمل طور پر آفس جانے کے موڈ میں تھے۔ میں نے خاموشی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ عدنان نے میری طرف سرسری سی نظر ڈالی اور پھر خبروں کی طرف دھیان کر لیا۔ سسر نے اپنا اخبار طے کیا اور عدنان سے پوچھا، عدنان ولیمے کا کیا پروگرام ہے؟ سب رشتہ داروں کو بلاوا دینا ہے۔ عدنان نے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ ان کے چہرے پہ کام کا تناؤ تھا۔ بابا، ولیمہ کچھ دن بعد کریں گے، ابھی آفس میں ایک اہم ڈیل چل رہی ہے۔ میں نے دبئی کے لیے ٹکٹ بک کرا لی ہے، میں کل ہی ایک کانفرنس کے لیے دبئی جا رہا ہوں۔ میں نے سن کے سر اٹھایا۔ ولیمہ ملتوی؟ یعنی وہ سب نہیں ہوا اور اب وہ ملک سے بھی باہر جا رہے ہیں؟ سسر نے کہہ کے بات ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو، مگر زیادہ دیر نہیں کرنا۔ عدنان نے اپنا ناشتہ ختم کیا اور کرسی سے اٹھے۔ انہوں نے ساس سے کہا، امی میں آفس جا رہا ہوں اور شام کو فلائٹ ہے۔ انہوں نے میری طرف ایک رسمی سی نظر بھی نہیں ڈالی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئے، میری طرف ایک بھی لفظ نہیں کہا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے صرف ایک فکسچر سمجھتے ہیں جو گھر میں موجود ہے۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے بابا کا سارا قرض، میرے سارے خواب وہیں ناشتے کی میز پہ بکھر گئے ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں ساس کے ساتھ بیٹھ کے رسمی طور پہ باتیں اور چائے پی رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ رانیہ دیکھو، تمہاری امی اور سہیلیاں آئی ہیں۔ میرے دل کو تھوڑا سکون ملا کہ چلو اب یہ سنجیدہ ماحول تھوڑی دیر کے لیے تو بدلے گا۔ امی نے مجھے گلے لگا لیا۔ میری بچی، کیسی ہو تم؟ خوش تو ہو نا؟ میں نے امی کو گلے سے لگایا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جی امی، یہاں سب بہت اچھا ہے۔ پھر ذرا ماہین اور صبا کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور مسکرانے لگی۔ ساس رسمی بات چیت کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی ساس کمرے سے گئیں، زارا نے دروازہ بند کیا اور کہا لگایا، آہا دلہن رانی، کیا حال ہے؟
زارا میرے قریب آئی اور مجھے آنکھ ماری۔ ماہین نے منہ بنایا۔ آہا، لیکن دلہا بھائی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے مسکرا کے کہا وہ آفس گئے ہیں، بہت ضروری کام تھا۔ صبا نے چونک کے کہا آفس؟ زارا نے چٹکی بجائی۔ ہاں آفس، بھائی وہ تو سخت مزاج بزنس مین ہے، لیکن مجھے لگا تھا کہ آج کی رات تو وہ چھٹی کریں گے۔ میں نے ہاتھ ہلا کے انہیں چپ کرایا۔ بس کرو یار، وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ ماہین نے فوراً میرے ہاتھ سے میری کلائی پکڑی اور میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ بولی ٹھہرو رانیہ، کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے پہ وہ چمک نہیں ہے جو پہلی رات کے بعد دلہن کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ زارا نے جلدی سے بات پکڑی اور سن، تمہارا ولیمہ نہیں ہو رہا؟ میں نے آہستگی سے کہا ولیمہ ملتوی ہو گیا ہے، ان کو کانفرنس کے لیے دبئی جانا پڑ گیا ہے۔ صبا نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ولیمہ کیوں ملتوی ہوتا ہے؟ ماہین نے شرارت سے آنکھ ماری۔ اس کا مطلب تو واضح ہے۔ زارا نے میرے قریب جھک کے کہا رانیہ ولیمہ نہیں ہو رہا مطلب ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ ان کا لہجہ چھیڑ چھاڑ والا تھا، مگر یہ سوال میرے دل میں گولی کی طرح لگا۔ میرے چہرے پر زبردستی کی ہنسی جم گئی۔ میں نے کہا تم سب پاگل ہو گئی ہو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ماہی نے کہا لگایا۔ بکواس نہیں کر رہے، تو بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ ہمیں تو لگا تھا کہ تو پہلی ہی رات اس سڑیل شوہر کو اپنا دیوانہ بنا دے گی، مگر لگتا ہے تو ابھی بھی کواری کی کواری ہے۔ صبا نے اپنی بات کا اضافہ کیا۔ ہائے، اور ہم لوگ تھے کہ تجھ سے پوچھنے والے تھے کہ میاں نے کیا کچھ کیسے کیسے کیا، اب اس میں ہمیں گپ شپ کا موقع ہی نہیں ملا۔ زہرا نے ہنس کے میری پیٹھ تھپ تھپائی۔ کوئی بات نہیں، دوسری رات تمہاری ہوگی، جب وہ دبئی سے واپس آئیں گے تب تم ایڈوانس تیاری کر لینا۔ ان کی باتیں میرے دل میں سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ میرے بابا کا قرض، عدنان کا روکھا پن، میرے ناولوں کی دنیا کا ٹوٹنا اور اب ان کی یہ ذلت آمیز چھیڑ چھاڑ۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور زبردستی ہنس دی۔ میں نے کہا بس کرو یار، وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور یہ ہماری نجی باتیں ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ زارا نے یقین نہ کرنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں نجی، ہم نے سب دیکھ لیا ہے تیری نجی رات کو۔ میری والدہ ان سب کے سامنے بیٹھی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا چلو بیٹا، اب تمہاری سہیلیوں کا مذاق ختم، تم خوش ہو نا؟ میں نے امی کا ہاتھ دبایا۔ جی امی، میں بہت خوش ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ انہوں نے کچھ دیر بیٹھ کے پھر جانے کی بات کی اور چلی گئیں۔ میرے کمرے میں ایک بار پھر خاموشی کا طوفان آ گیا۔ میں دروازہ بند کر کے بستر پہ لیٹ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھا۔ سڑیل شوہر ہیرو نہیں، صرف ایک بزنس مین میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے عہد کیا میں اب یہ رات برباد نہیں کروں گی، میں ان کی دوسری رات کو اپنی پہلی رات بناؤں گی۔ میں نے کروٹ بدلی اور کمرے کی چھت کو دیکھنے لگی۔ ان کی طنزیہ آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ لگتا ہے تو ابھی بھی کواری کی کواری ہے۔ یہ جملہ میرے دل کو چھلنی کر گیا۔ میں اٹھ کے بیٹھی اور آنسوں کو رومال سے صاف کیا۔ مجھے اپنے بابا کے چہرے کا خیال آیا۔ مجھے یہ رشتہ ہر حال میں کامیاب بنانا تھا۔ میں روتی رہی، 1 گھنٹے تک میرے آنسو بہتے رہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شام کو عدنان سے اشارتاً بات کروں گی۔ کھل کر تو کہہ نہیں سکتی تھی، مگر انہیں بتانا ضروری تھا کہ ان کے روکھے پن کی وجہ سے میری ذلت ہو رہی ہے۔ شام کے وقت عدنان کمرے میں آئے۔ وہ ہلکا سا بریف کیس اپنے ہاتھ میں پکڑے تھے۔ ان کا چہرہ اب بھی تھکا رہا تھا۔ انہوں نے بریف کیس صوفے پہ رکھا اور کوٹ اتار کے کرسی پہ لٹکایا۔ میں نے جھجکتے ہوئے بستر پر بیٹھے بیٹھے بات شروع کی۔ میں نے آہستگی سے کہا آفس میں بہت کام تھا۔ عدنان نے کہا ہاں آج بہت ضروری میٹنگز تھیں۔ وہ پھر باتھ روم کی طرف جانے لگے۔ میں نے جلدی سے آواز دی آپ کی فلائٹ کب ہے؟ انہوں نے دروازے کے پاس رک کے کہا کہ آج رات 12 بجے کی ہے، تم سو جانا، میں تمہیں جگاؤں گا نہیں۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور بات شروع کی۔ آج امی اور میری سہیلیاں آئی تھیں۔ وہ ٹائی کھولتے ہوئے میری طرف پلٹے۔ ہاں میں نے سنا، تم سب بہت ہنس رہی تھیں۔ جی، وہ میری آواز کانپ گئی۔ وہ ولیمہ ملتوی ہونے پہ مذاق کر رہی تھیں۔ میں نے اشارہ کیا کہ ولیمہ کیوں ملتوی ہوا۔ ان کے چہرے پر سختی آئی۔ انہوں نے ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ مذاق؟ کس قسم کا مذاق؟ میں نے ہچکچا کے کہا وہ پوچھ رہی تھی کہ کیوں ولیمہ نہیں ہوا، جیسے میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اشارتاً بتا دیا کہ میری سہیلیوں کے نزدیک یہ بات کھل چکی ہے۔ عدنان نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے مٹھی میں دبا رہے تھے۔ ان کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ رانیہ، یہ کیا چھچھوری حرکت ہے؟ میں ڈر کے چپ ہو گئی۔ انہوں نے غصے سے کہا ایسی باتیں بھی کوئی سہیلیوں سے کرتا ہے؟ تمہیں یہ سب باتیں ان کو بتانی تھی؟
वो एक प्रोफेशनल शख्स की तरह मुझे नज़्म व ज़ब्त सिखा रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। उन्होंने मज़ीद सख्त लहजे में कहा, आइंदा मैं ये छिछोरी बातें तुम्हारी सहेलियों से सुनूंगा नहीं। तुम्हें बड़े घर की तमीज़ सीखनी चाहिए। ये बातें बाहर नहीं की जाती हैं। उन्होंने अपनी बात ख़त्म की और गुसल करिए चले गए। मेरा सर शर्म से झुक गया। वो मेरे इश्क को, मेरे टूटे हुए ख्वाबों को छिछोरापन कह रहे थे। मैं बिस्तर पर बैठ के खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उनके इस रद्द अमल ने मेरे दिल में शदीद चोट पहुंचाई। मैंने बिस्तर से चादर खींची और अपने ऊपर ओढ़ ली। मैंने सोचा, उनके नज़दीक मोहब्बत, एहसास, बोसा सब छिछोरापन है। उनके लिए सिर्फ काम, तमीज़ और प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी है। मैंने वहीं लेटे लेटे अहद किया, मैं अब कोई इशारा नहीं करूँगी। मैं अब उनसे कुछ नहीं पूछूंगी। मैं वैसा ही करूँगी जैसे वो चाहते हैं। मैंने आंखें मूंद लीं। अदनान अगले दिन सुबह ही दुबई की फ़्लाइट लेके चले गए। मैंने अपने दिल पे जबर किया और उनकी दी हुई डांट को अपनी ज़िंदगी का एक नया असूल बना लिया। अब ना कोई छिछोरापन, ना कोई इशारा, सिर्फ वही जो वो चाहेंगे, तमीज़ और अमलियत। मैंने अपने आप को घर के काम काज में मसरूफ़ कर लिया। सास किचन में थी तो मैं उनके साथ जाके खड़ी हो गई। मैंने पूछा, अम्मी जान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ सिखाएं। सास ने मेरी तरफ देखा। बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए, ये काम मुलाजिम कर लेंगे। मैंने उनके हाथ से छुरी ली। नहीं अम्मी जान, अब ये मेरा भी घर है। मुझे अपनी हाथ से काम करना अच्छा लगता है। बताएं सब्ज़ी किस तरह काटनी है। सास के चेहरे पे इत्मीनान आया। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बहू मिली है। मेरा छोटा देवर नाश्ते के लिए किचन में आया। उसे मुझे देख के हाथ उठाया। वो बोला, वाह भाभी, आप तो यहाँ काम कर रही हैं। मैंने सुना था कि बड़े घरों की बहुएं तो सिर्फ टीवी देखती हैं। मैंने मुस्कुरा के सर झुका लिया। अब ये मेरा भी घर है, मुझे अच्छा लगता है सबके साथ वक्त गुजारना। सास ने प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा। तुम इन सबसे बहुत अलग हो। 4 दिन बहुत अच्छे गुजरे। मैंने सास के साथ बैठ के घर का काम भी सीखा, उनके साथ लॉन में चाय भी पी। मैं उनके साथ बातचीत में खो जाती थी और मुझे एहसास होता था कि मेरे बाबा का घर और मेरी गुर्बत यहाँ किसी को याद नहीं थी। सास ने कभी मेरी तरफ ताने से नहीं देखा। मेरा देवर भी मुझसे हंसी मजाक कर लेता था। फिर अदनान दुबई से वापस आ गए। उनका इस्तकबाल वैसा ही रस्मी था। बहुत थका देने वाला सफ़र था। उन्होंने कहा। कमरे में दाखिल होकर उन्होंने सीधा बाथरूम का रुख किया। वो मुझे देख के मुस्कुराया, मगर वो ही रस्मी मुस्कुराहट। रात को मैंने उनके लिए उनकी पसंद की चाय बनाई। मैंने कप उनके सामने रखा। आप चाय पिएं, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे। उन्होंने चाय का कप एक हाथ से पकड़ लिया। नज़रें लैपटॉप पे थीं। उन्होंने कहा, थैंक यू रानिया, गुड वर्क। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मैंने बिस्तर पे इशारा किया। हाँ बैठ जाओ, मगर शोर नहीं करना। मुझे कुछ ईमेल्स भेजनी है। उन्होंने सिर्फ काम की बात की। मैं खामोशी से बिस्तर पे बैठ गई। मैंने सोचा, मैंने आज खुद से रोमांस करना है। मैं आहिस्तगी से रेंगती हुई उनके करीब गई। उनका बाजू मेरे करीब था। मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ उनके बाजू पे रख दिया। मेरा हाथ ठंडा था। उन्होंने फ़ौरन अपने बाजू को हल्का सा झटका दिया। मेरी तरफ नहीं देखा। क्या कर रही हो रानिया? उनकी आवाज़ में खफीफ सी नाराज़गी थी। कुछ नहीं, बस मैं बात पूरी नहीं कर पाई। देखो, मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा। जब मैं काम करता हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं। तुम सो जाओ। मैंने फ़ौरन अपना हाथ पीछे हटा लिया। जी ठीक है। मैंने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं। मैंने अपने आप से कहा, रूखा, फीका, सड़ियल, ये नहीं बदलेंगे। अगले दिन मैंने एक और कोशिश की। वो ड्रेसिंग टेबल पे खड़े ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उनके पीछे गई और उनके हाथ से कंघा लिया। मैं आपके बाल सेट कर दूं? उन्होंने शीशे में मेरी तरफ देखा तो उनके चेहरे पे परेशानी थी। रानिया प्लीज़, मुझे देर हो रही है, ये सब बच्चे करते हैं, अपना वक्त ज़ाया मत करो। उन्होंने कंघा वापस मेरे हाथ से लिया। जी सॉरी। मैं फ़ौरन पीछे हट गई। ये रूटीन अगले 3 दिन चलता रहा। एक हफ्ता इसी सर्द मोहरी में गुजर गया। मैंने हर बार खुद से कोई रोमानवी हरकत करने की कोशिश की, मगर हर बार उन्होंने मुझे कोई रूखा फीका जवाब दे के पीछे हटा दिया। ये दूरी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल में फिर वही तड़प और मायूसी गूंजने लगी। मुझे एहसास हो गया कि नॉवलों के तरीके सख्त मिजाज शौहर पे कभी काम नहीं करेंगे। मुझे कोई नई चाल चलनी थी। अदनान को ऑफिस गए हुए दोपहर हो चुकी थी। सास आराम कर रही थी और देवर अपने दोस्तों के साथ बाहर था। पूरे घर में खामोशी थी। ये अक्सानियत और दूरी मेरे लिए अब दम घोटने वाली हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पे लेटी हुई थी और टीवी का रिमोट हाथ में था। मैंने एक के बाद एक चैनल बदलना शुरू किया।
دل چاہ رہا تھا کہ کوئی رومانوی فلم دیکھوں تاکہ اپنے ادھورے خوابوں کو پھر سے جی سکوں، مگر ہر جگہ وہی نیوز چینل یا پرانے سیریل۔ آخر کار ایک چینل پہ ایک ہالی ووڈ فلم کا سین آ گیا۔ سین میں ایک بہت خوبصورت کمرہ تھا۔ ہیرو جو ایک کامیاب بزنس مین لگ رہا تھا بستر پہ سو رہا تھا۔ کمرے میں صرف ڈم لائٹ جل رہی تھی۔ ہیروئن جو بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں ریموٹ ہاتھ میں لیے ساکت ہو گئی۔ یہ سین میرے لیے نیا نہیں تھا۔ ہیروئن بھی اپنے شوہر کی سرد مہری سے پریشان لگ رہی تھی۔ ہیروئن آہستہ سے بستر کی طرف بڑھی۔ اسے بیڈ کے کنارے کھڑے ہو کے سوتے ہوئے ہیرو کو دیکھا۔ ہیرو کروٹ لیے بالکل ساکن تھا۔ مجھے لگا کہ وہ بھی میری طرح مایوس ہو کے واپس چلی جائے گی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ ہیروئن نے اپنا گھٹنا بستر پہ ٹیکا۔ وہ ہیرو کے بالکل قریب جھکی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ہیرو کے ماتھے پہ آئے ہوئے کچھ بال ہٹائے۔ میں نے اپنی سانس روک لی۔ میں نے سوچا اب یہ اسے بوسہ دے گی، مگر وہ میرے ناولوں والی ہیروئن نہیں تھی۔ وہ ہیرو کے بالکل کان کے پاس جھکی اور اس نے اپنے ہونٹ ہیرو کے کان سے بالکل ملا دیے۔ اسے وہاں کچھ سرگوشی کی بالکل دھیمی آواز میں۔ مجھے فلم کے ڈائلاگ سمجھ نہیں آئے، مگر وہ حرکت وہ بہت عجیب تھی۔ ہیرو جو پتھر کی طرح سو رہا تھا اچانک ہلکا سا مسکرایا اور اس کے ہونٹوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے بنا دیکھے بغیر آنکھیں کھولے اپنا بازو بڑھایا اور ہیروئن کا ہاتھ پکڑ کے اسے زور سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا کیا اس نے؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ نہ کوئی بوسہ تھا نہ کوئی ہگ، صرف ایک سرگوشی تھی اور وہ سویا ہوا آدمی جاگ گیا۔ یہ تو جادو تھا۔ میں نے فوری طور پہ ٹی وی بند کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں، کوئی رومانس کا طریقہ نہیں۔ یہ تھی وہ چابی۔ میرے دل میں ایک بجلی سی کوندی۔ میں نے بستر پہ رکھے تکیے کو کھینچا، اسے اپنی گود میں رکھا اور زور سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ میں نے تکیے کو دیکھا اور سوچا کاش تم عدنان ہوتے۔ میرے اندر شدت کی تڑپ جاگ اٹھی۔ مجھے عدنان کا لمس چاہیے تھا، ان کا پیار چاہیے تھا۔ میں نے تکیے کو سینے سے بھینچا۔ مجھے بھی وہ کرنا ہے، مجھے بھی ان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ سوتے ہوئے بھی مجھے اپنی طرف کھینچ لیں۔ میں کمرے میں اٹھ کے ٹہلنے لگی۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب میرے چہرے پر مایوسی نہیں بلکہ جنون تھا۔ مجھے اپنی ناولوں اور فلموں کی ناکامی پہ افسوس نہیں ہو رہا تھا، مجھے ایک نیا ہتھیار مل چکا تھا۔ میں نے سوچا کیا میں ویسا کروں گی؟ کیا عدنان غصہ کریں گے؟ ان کا روکھا پن فوراً میرے ذہن میں آ گیا، لیکن پھر مجھے فلم کا وہ سین یاد آیا، صرف ایک سرگوشی۔ میں نے عہد کر لیا آج رات جب وہ تھکے ہارے سو جائیں گے میں بھی وہی عجیب حرکت کروں گی جو فلم کی ہیروئن نے کی تھی۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ طریقہ کام کرے گا۔ مجھے اپنے سڑیل شوہر کو بدلنے کا ایک موقع مل چکا تھا۔ رات کا وقت گہرا ہو چکا تھا۔ 10 بجے عدنان کمرے میں آئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بس رسمی طور پہ مجھے دیکھا، کپڑے بدلے اور بستر پہ آ کے لیٹ گئے۔ وہ آج بھی کروٹ بدل کے میری طرف پشت کر کے سو گئے۔ میرے اور ان کے درمیان بستر پہ ایک لمبی خاموشی کی سرد دیوار تھی۔ میں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ان کے دبئی سے واپس آنے کے بعد آج ان کی پہلی رات تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یا تو آج ہار مان لوں یا پھر جادو آزما لوں جو میں نے فلم میں دیکھا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں۔ میں نے ان کی کمر کی طرف دیکھا، وہ اب گہری نیند سو چکے تھے۔ ان کی سانسوں کی آواز پورے کمرے میں سکون پھیلا رہی تھی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور جنون بھی۔ میں نے بہت آہستگی سے بستر پہ حرکت کی۔ میں آہستہ آہستہ کھسکتی ہوئی ان کے قریب ہوئی۔ میں نے ایک بھی آواز نہیں نکالی۔ میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی اور ان کے بالکل قریب ہو کے لیٹ گئی۔ ان کے جسم کی گرمائش میرے جسم تک پہنچی۔ وہ پہلی بار میرے اتنے قریب تھے۔ اگر یہ غصہ کر گئے تو میرے ذہن میں خیال آیا۔ نہیں، میں نے خود کو ڈانٹا، اب وقت نہیں ہے۔ میں نے اپنا چہرہ ان کی گردن کے قریب کیا، ان کے سر کے پیچھے سے ان کے کان تک پہنچی۔ ان کے بالوں میں ہلکی ہلکی خوشبو تھی۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی، اپنے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھا تاکہ اس کی دھڑکنوں کو دبا سکوں، اور ان کے کان کے بالکل قریب، اتنا قریب کہ میرے ہونٹ ان کے کان کو چھو رہے تھے۔ میں نے بہت ہی آہستگی سے سرگوشی کی۔ میں نے سرگوشی میں صرف ایک جملہ کہا، آپ کتنے خوبصورت اور بھرپور نوجوان ہیں۔ میری آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ میرے اپنے کانوں کو بھی مشکل سے سنائی دی۔ میں نے فوراً اپنا سر پیچھے ہٹایا اور ان کے رد عمل کا انتظار کیا۔ وہ ساکن رہے، کوئی حرکت نہیں۔ میں مایوس ہو گئی۔ کیا یہ طریقہ کام نہیں کرتا؟ میں نے سوچا۔ میں نے ایک بار پھر دل پہ پتھر رکھا۔ مجھے یاد تھا فلم میں ہیروئن نے تعریف اور دعا دونوں کی تھی۔
یہ میرا آخری موقع تھا۔ میں دوبارہ ان کے کان کے قریب جھکی۔ میں نے ایک لمبی گہری سانس لی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ مجھے خوب سارا پیار دیں۔ میں نے ان کے کان میں دعا کی۔ میں نے فوراً خود کو پیچھے ہٹا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں شدید تذبذب کا شکار تھی۔ مجھے لگا کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ اچانک ان کے ہونٹوں پہ ایک ہلکی سی بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ اتنی واضح تھی کہ میں نے روشنی میں اسے دیکھ لیا، اور پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی انہوں نے اپنے مضبوط ہاتھ میرے بازو پہ رکھے اور بنا آنکھیں کھولے مجھے زور سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں اب ان کی باہوں میں تھی۔ میرا چہرہ ان کے گرم اور چوڑے سینے سے ٹکرا گیا۔ ان کی گردن سے مجھے پرفیوم اور جسم کی گرم خوشبو آئی۔ ان کا ایک ہاتھ میرے بالوں پہ تھا۔ وہ ابھی بھی گہری نیند میں لگ رہے تھے، مگر ان کی گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ میں خوشی سے کانپ رہی تھی۔ میرے خوابوں کا ہیرو جس کی باہوں میں سونے کے لیے میں تڑپ رہی تھی، اس نے مجھے پہلی بار اپنی باہوں میں لیا، اور یہ صرف 2 جملوں کی سرگوشی سے ہوا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر یہ دھڑکن خوف کی نہیں، فتح کی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ ان کے سینے میں چھپا لیا۔ میں جانتی تھی یہ وہ راز تھا جو مجھے میری ناولوں کی توقعات کو پورا کرنے میں مدد دے گا۔ وہ سڑیل شوہر نہیں، وہ میرا عاشق تھا۔ میں ساری رات عدنان کی باہوں میں لیٹی رہی۔ ان کی گرفت صبح تک ڈھیلی نہیں ہوئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ سب صرف نیند میں ہی نہ ہو، مگر ان کی باہوں کی گرمائش اور میرے بالوں پہ ان کے ہاتھ کا دباؤ سچ تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی۔ میں نے عدنان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں اب بھی بند تھیں، مگر ان کے ہونٹوں پہ وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ان کا چوڑا سینہ میرے گال کے نیچے تھا۔ میں ابھی بھی مضبوطی سے ان کی باہوں میں تھی۔ عدنان، میں نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ ان کی آنکھیں کھلی۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار ان کی آنکھوں میں تھکن نہیں بلکہ ایک عجیب سی گرم جوشی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور میرے بالوں کو آہستہ سے سہلایا۔ ان کے لہجے میں کوئی روکھا پن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، ابھی اٹھو نہیں، تھوڑی دیر یہیں میرے پاس رہو۔ ان کی آواز میں کوئی حکم نہیں تھا بلکہ ایک پیار بھری درخواست تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ان کے سینے پہ جھکا لیا۔ جی۔ 10 منٹ تک ہم اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے مجھے ہٹا کے خود اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وہ مسکرائے اور بولے، میں ایک ضروری کال کرتا ہوں، تم ناشتے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کال کیا اور ان کے کال کے دوران بھی وہ ایک نظر میری طرف دیکھتے اور مسکرا دیتے۔ یہ وہی سڑیل شوہر نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں ہر رات یہ سرگوشی دہراتی رہوں گی، اور واقعی ہر رات سب کچھ بدلتا گیا۔ میں ان کی باہوں میں لیٹ جاتی جب وہ گہری نیند میں ہوتے۔ میں وہی 2 تعریفی اور دعائیہ جملے ان کے کان میں دہراتی۔ آپ کتنے خوبصورت اور بھرپور نوجوان ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ مجھے خوب سارا پیار دیں۔ ان 2 جملوں میں جیسے کوئی جادو تھا۔ اگلے دن عدنان کا روکھا پن کم ہوتا جاتا۔ دوسری رات وہ مجھے باہوں میں لینے کے بعد اٹھے اور میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ انہوں نے رسمی طور پہ کہا، رانیہ تم بہت اچھی ہو۔ تیسری رات انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم صوفے پہ سو جاؤ۔ 1 ہفتے کے اندر وہ مکمل طور پہ بدل چکے تھے۔ وہ آفس سے آتے تو سب سے پہلے میرے کمرے میں آتے۔ تم کہاں تھی؟ وہ پوچھتے۔ میں کہتی، امی کے ساتھ کچن میں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے۔ کچن نہیں، تم میری بیوی ہو، یہ سب چھوڑ دو۔ ایک دن وہ کام کر رہے تھے۔ میں قریب گئی۔ وہ فوراً مجھے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھا لیتے جیسے کوئی ناول کا ہیرو کرتا ہے۔ عدنان کیا کر رہے ہیں؟ میں شرما گئی۔ وہ میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولتے، تمہیں نہیں پتہ میں تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو کبھی میرے پاس نہیں آتے تھے۔ وہ ہنسے، تم نے مجھے تڑپا دیا تھا، اب میں تمہارے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتا۔ وہ اب ناولوں کے ہیرو سے بھی زیادہ رومانٹک ہو چکے تھے۔ ان کے سنجیدہ چہرے پہ اب ہر وقت میرے لیے شدید محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ میرے بابا کا قرض مجھے اب اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں نے ان کا دل جیت لیا تھا۔ ایک شام وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پہ خوشی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ رانیہ تمہیں پتہ ہے ہمارا ولیمہ ملتوی تھا نا؟ میں نے سر ہلایا۔ جی، میں نے سب سیٹ کر لیا ہے۔ انہوں نے مسکرا کے میرے کان میں کہا، ولیمہ نہیں، اب پہلے ہنی مون ہوگا۔ میں خوشی سے چیخ پڑی۔ سچ؟ کہاں؟ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اور شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں، صرف ہم دونوں۔ وہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ہم اپنی سہاگ رات منائیں گے جو ہم نے کھو دی تھی۔ میں نے زور سے انہیں گلے لگا لیا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اگلے دن ہم دونوں شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں تھے۔ ہمارا کمرہ کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ میرے دل میں اب کوئی شک یا رنج نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں صرف خوشی تھی۔ میری منزل وہ تھی جو میں نے کبھی ناولوں میں پڑھی تھی۔ میں نے اپنے سڑیل شوہر کو دیوانہ عشق بنا لیا۔
ہنی مون سے واپسی پہ میرا چہرہ، میری آنکھیں نئی رانیہ کی کہانی سنا رہی تھی۔ عدنان نے میری تمام توقعات کو پورا کر دیا تھا۔ اب وہ میرے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں رومانوی باتیں کرتے، اور جب میں کچن میں جانے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے پیار سے روک لیتے۔ 2 ہفتے بعد میں امی سے ملنے اپنے میکے گئی۔ میرے پہنچنے پہ امی بہت خوش ہوئیں۔ تمہارے چہرے پہ یہ چمک کیسی ہے؟ امی نے مجھے گلے لگایا۔ ان کی آواز میں اطمینان تھا۔ تم بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ میں نے مسکرا کے کہا، امی عدنان بہت خیال رکھتے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ کچھ دیر بعد زارا، ماہین اور صبا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سب مجھے دیکھ کے چونک گئیں۔ زارا نے منہ کھولا۔ او مائی گاڈ، یہ سچ میں رانیہ ہے۔ ماہین میرے قریب آئی اور اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ یہ کیا؟ چمک تو واقعی ہے، تم تو بالکل بدل گئی ہو، صبا نے کہا لگایا۔ یقین کرو یہ وہ رانیہ نہیں ہے جس کا ولیمہ ملتوی ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ امی نے ان کے سامنے چائے اور سموسے رکھے اور خود آرام سے کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ زارا نے فوراً سوال داغا۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ ہم نے سنا تھا وہ دبئی سے واپس آ کے بھی تمہیں روکھا پھیکا جواب دیتے تھے، اور اب تم ایسی لگ رہی ہو جیسے کسی رومانٹک فلم کی ہیروئن ہو۔ ماہین نے کہا، آخر تم نے ایسا کون سا جادو کیا؟ وہ سخت مزاج مرد اتنا رومانٹک کیسے ہو گیا؟ صبا نے ہاتھ جوڑے۔ رانیہ پلیز وہ راز بتا دو، ہمارے شوہر بھی سخت مزاج ہوں گے تو ہم بھی وہ جادو کریں گے۔ میں نے مسکرا کے اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ لیا۔ میں نے گہری سانس لی اور ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید تجسس تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہ راز کی کنجی بتاتی ہوں جس نے میرے سڑیل شوہر کو میرے قدموں میں لا بٹھایا۔ زارا میرے قریب جھک گئی۔ بتاؤ بتاؤ، وہ بوسہ، وہ پیار، تم نے کیا کیا؟ میں نے آہستہ سے کہنا شروع کیا۔ تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ وہ رات کو بہت تھک کے سو جاتے تھے، مجھے بالکل بھی توجہ نہیں دیتے تھے؟ ماہین نے سر ہلایا۔ ہاں، بہت ذلت ہوئی تھی ہماری، تم نے تو ہماری عزت کا سوال بنا دیا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو سنو، ایک رات جب وہ گہری نیند سو گئے، میں نے اپنے اندر کی ساری شرم اور خوف ختم کر دیا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو سرگوشی میں بدل دیا۔ جب بھی وہ سو جاتے تو میں آہستہ سے ان کے کان میں جھک کے سرگوشی میں کہتی۔ میں نے یہ بات کبھی ان کے سامنے نہیں کہی، ہمیشہ سونے کے بعد ہی کہی۔ میں نے ان تینوں کے کانوں میں جھک کے وہی جادوئی جملے کہے۔ میں کہتی تھی، آپ کتنے خوبصورت اور بھرپور نوجوان ہیں، آپ کو دیکھ کے آپ سے دور نہیں رہا جاتا، اور ساتھ ہی دعا بھی کرتی کہ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ مجھے خوب سارا پیار دیں۔ زارا، ماہین اور صبا حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ زارا نے ہنسنے کی کوشش کی۔ کیا بس یہ؟ صبا نے کہا، ہم تو سوچ رہے تھے کہ تم نے کوئی جادو کی جڑی بوٹی کھلائی ہوگی۔ ہمیں کیا پتا تھا؟ وہ اپنے چہرے پہ اطمینان لے آئیں۔ بس یہی، میں نے انہیں سمجھایا۔ تم نے انہیں روکھا پھیکا کہا تھا نا، اس سخت دل انسان باہر کی دنیا میں تعریف اور پیار بھری باتوں کے لیے اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ جب میں نے انہیں وہ باتیں سنائیں تو ان کے سب کانشیس مائنڈ نے انہیں یہ یقین دلا دیا کہ وہ صرف میری باہوں میں پرسکون رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بنا دیکھے مجھے کھینچ لیا، کیونکہ ان کے باطن کو وہی مل رہا تھا جو ان کی انا نے انہیں کبھی مانگنے نہیں دیا تھا۔ ماہین نے کہا، یعنی تم نے گہری نیند میں سوئے ہوئے مرد کو اپنا دیوانہ بنا دیا؟ میں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، اور اب وہ ناولوں کی ہیرو سے زیادہ رومانٹک ہیں۔ انہوں نے مجھے سہاگ رات کے لیے شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں لے جا کے میری ہر خواہش پوری کی۔ تو تم بھی یہ کوشش کرو۔ سخت مزاج مردوں کو سلیپ ٹاک چاہیے ہوتی ہے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے چہروں پہ اب شرارت نہیں بلکہ ایک نیا منصوبہ تھا، اور میں جانتی تھی کہ میں نے صرف اپنا راز ہی نہیں کھولا بلکہ بہت سی خواتین کو اپنے سڑیل شوہروں کو بدلنے کا ایک نیا اور عملی نسخہ بھی دے دیا تھا۔